علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر کی کتاب کا 15واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے ایک خواب۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے، تو اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے۔ اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا دیتا۔ پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سدی نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے۔ وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا، ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر بھی کہے۔ یہ شعر ابن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں۔ شعروں کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم و اندوہ کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے، قابل غور ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ واللہ عالم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا اور اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض اور عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ ترمذی شریف جامع الصغیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نوب میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہاویل اور مہاویل کے ہاں متوشیل، اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور صدا 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ایل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں
نوبل پیدا ہوا، یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ صدا نے تو بلقین نامی بچے کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی تھی، اور نامی لڑکی بھی اسی صدا کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال تک زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس علیہ السلام کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور انوش کے ہاں اکینان پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کنان کے ہاں 70 برس کی عمر میں مہلابیل پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ مہلابیل کے ہاں یرت نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 160 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال تک زندہ رہا، اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں، اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متوشلخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا۔ اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور جب متوشلخ 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں ایک لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے، اور اس کے ہاں بھی اور بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔